چلو پھر سے کرتے ہیں ابتدا، چلو پھر سے نکلتے ہیں کھوجنے کسی تازہ رنگ بہار کو، کسی گل کا دیکھے نکھار کو، کسی مہرباں کسی یار کو۔ چلو ڈھونڈے کنجے سکوں کوئی نرم گوشائے دل بری، کوئی ہمولی کوئی دوستی، کوئی دلکشی کوئی چاروی۔ چلو ڈھونڈتے ہیں کسی جگہ وہی دوستوں کی عنایتیں، وہ گلے وہ شکوے شکایتیں، وہ رفاقتوں کی حکایتیں۔ چلو ڈھونڈ لائیں کہیں سے پھر وہ گئے دنوں کی کہانیاں، وہ محبتوں کی نشانیاں، کہیں دھند میں جو سمو گئیں کسی ازدحام کے شور میں، کسی نفسا نفسی کے دور میں، کہیں ابتدا میں ہی کھو گئیں۔ چلو ڈھونڈ لائیں کہیں سے پھر، چلو پھر سے نکلیں تلاش میں، چلو پھر سے کرتے ہیں ابتدا۔ وقت ایک جیسا رہتا ہے نہ حضرت انسان، کائنات لاکھ ہنسی سہی ہے تو فانی، اور اس میں رہنے بسنے والی ہر چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ رہے گی ہمیشہ تو صرف اسی کی ذات جو ازل سے ہے، جو حاکم ہے، بے نیاز ہے، مہربان ہے اور رب کائنات۔ ہم سب اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آئیے آپ کو بتائیں کہ اللہ کے قرب کا سب سے مختصر راستہ کون سا ہے۔ بس اتنا کہ دل میں کہیں، اللہ جی اس کام میں میری مدد فرمائیں، میرے لیے آسانیاں فرمائیں، میرے سب کام آپ کی رحمت سے، آپ کی عنایات سے عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ اللہ سونے سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ٹوک شوک کرتے رہیں، حال دل سناتے رہیں، دن میں بارہا گفتگو اللہ کی طرف رجوع کرواتی ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، سبحان ہے اس کی ذات کہ ہمارے مانگنے پر اللہ نے کبھی بھی نہ نہیں کہی۔ مانگنے پر 5 طرح کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ہاں لے لو، ہاں لیکن ابھی نہیں، تمہاری مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں، تمہارے مانگنے پر تمہاری فلاں مصیبت ٹال دیتا ہوں، تمہاری اس دعا کو آخر کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ جانے کس عمل کو بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف مل جائے اور ہم گناہ گاروں کی نیا بھی پار لگ جائے۔ رجوع اور عروج دونوں میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو وہ یقیناً ہمیں عروج دے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ وقت اور وقت کبھی ساتھ نہیں دیتے، کبھی ساتھ نہیں چلتے، کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی وقت، پر اگر اتفاق سے دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اللہ الرحمن سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ وقت اور وقت ہر کسی کے نصیب میں ایک ساتھ رہے۔ وقت کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا، جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں وہی کامران ہوتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ آج کے دور میں انسان ترقی یافتہ ہو گیا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور افسوس اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ پاس بیٹھے لوگوں کی تکلیف نہ دکھتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو مسکرانے اور کھلکھلانے کے لیے مشتاق احمد یوسفی کی کچھ تحریریں سنائیں۔ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو جلدی راستہ دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو بیوی اپنے شوہر کی ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے وہ بیوی صرف ڈرامے کی آخری قسط میں پائی جاتی ہے۔
اگر سلاد کھانے سے وزن کم ہوتا تو ایک بھی بھینس موٹی نہ ہوتی۔ آج کل صابن کے اشتہارات دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ انہیں کھانا ہے یا ان سے نہانا ہے۔ دودھ، بادام اور انڈے سے بنا ذرا سا لکس۔ یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر آپ کی بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ظاہر ہے شیر کو، یوسفی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی جناب، آپ کو معلوم ہے کہ دیسی آدمی کسے کہتے ہیں؟ دیسی آدمی وہ ہے جو پہیوں والی ٹرالی کو اٹھا کر چلتا ہے تاکہ اس کے پہیے گھس نہ جائیں، اور جو ویسٹرن کموڈ پر بیٹھتا ہے تو پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کھانا کھلاتے وقت دیسی آدمی یوں کہتا ہے، لیڈیوں نے کھا لیا ہو تو جنڈلا نو لاؤ۔ EYE لفظ انگلش کا آئی، اس کا مطلب دیسی لوگ بتاتے ہیں دید دے۔ دیسی عورت بچے کے رونے پر ساسو ماں سے کہتی ہے، اماں جی پپو نو ویکھو، نہ ایٹدا نہ سلیپدا، بس ویپدا ہی ویپدا۔ کسی سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہو تو فرماتی ہیں، اے ذرا اپنا ڈریس تے دسو۔ کون کہتا ہے کہ سگریٹ اور بیویاں نقصان دہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سگریٹ اور بیویاں ہرگز جان لیوا یا نقصان دہ نہیں، بس انہیں سلگائیے مت۔ جہاں آپ نے سلگایا دونوں کو، پھر آپ کی جان کی خیر نہیں۔ ان سے پوچھا، مرد اور عورت میں افضل کون ہے؟ فرمانے لگے، مرد۔ میں نے کہا، دلیل تو دیں۔ کہتے ہیں، ہم نے آج تک کسی عورت کا نام افضل نہیں سنا۔ بڑے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے ہیں کہ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ ایک زعفرانی قطعہ سنیے جو آپ کی سماعتوں کو گدگدائے اور آج کل کی مہنگائی کے ہاتھوں تنگ دل جلے عوام کی آواز بھی بن جائے۔ جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلی سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پر میں تل ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ ایک انٹرویو میں محمد علی قلعے سے پوچھا گیا ایک سوال، کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے۔ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی باڈی گارڈ ہے؟ جواباً محمد علی قلعے مسکرائے، اپنی ہتھیلیوں کو باکسنگ پنچ کی شیپ دیتے ہوئے بولے، نہیں، میرا صرف ایک باڈی گارڈ ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ دیکھتا ہے، اس کے کان نہیں ہیں مگر وہ سنتا ہے، اس کا دماغ نہیں ہے مگر وہ ہر چیز یاد رکھتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو وہ صرف حکم دیتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے جو میں صرف سوچتا ہوں، وہ اللہ ہے، وہ میرا باڈی گارڈ ہے، وہ آپ کا بھی باڈی گارڈ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ واقعی بالکل درست، سبحان ہے اس کی ذات۔ جی، کیسی لگی آپ کو آج کی نشست؟ نبیلہ کو اجازت دیں مگر چلتے چلتے ایک مختصر مگر گہرا کلام آپ سب باذوق لوگوں کے لیے تحفتاً۔ رونق میلے مک جاندے نے، ساج اس ویلے رک جاندے نے، جیڑے کہندے جاں تو پیارا، لڑ پوے تے لک جاندے نے، مونڈے چوڑے نہ رکھ بندیا، پچھلی عمرے چک جاندے نے، لف جا جھلیا بچیاں رویں گا، لف جا جھلیا بچیاں رویں گا، آکڑے کل سب ٹھک جاندے نے۔